بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن پاک کی صورتوں کا خلاصہ عرض کر رہا تھا۔ آج سورۃ المومنون اور سورۃ النور کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ سورۃ المومنون یہ مکی صورت ہے اور سورۃ النور یہ مدنی صورت ہے۔ سورۃ المومنون اس میں ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اور اسی مناسبت سے سورۃ المومنون اس کا نام ہے۔ اور جتنی بھی صفات بیان کی گئی ہیں ان صفات میں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی جو دعوت ہے اس پر لانے کے لیے تیار کیا گیا، اور یہ بات سمجھائی گئی ہے جو اس کا مرکزی عنوان اور خیال ہے اس صورت کا۔ صفات پیدا ہوں گی کامیابی ہوگی، اور اگر صفات نہیں پیدا کی جائیں گی تو کامیابی نہیں۔ اور وہ صفات پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کیا جائے، تو آپ کی زندگی کو اپنایا جائے اور آپ کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ اور یہی بات سمجھانے کے لیے اس صورت میں سابقہ انبیاء کے واقعات کو بھی بیان کیا گیا، دلائل کے طور پر اور ثبوت کے طور پر، کہ جنہوں نے ان کی بات کو مانا اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور جنہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا اللہ نے انہیں ناکام کیا۔ اور خاص طور پر اس صورت کا جو صفات میں جو سب سے اہم صفت ہے وہ عفت اور حیا کی صفت کو بیان کیا گیا، اور اعمال کے بعد جو سب سے اہم صفت ہے وہ ہے عفت اور حیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال میں تب جان آتی ہے جب انسان کے اندر عفت اور حیا ہو، اور اگر عفت اور حیا ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا ختم ہے تو پھر بندہ جو مرضی کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی پھر اس کے نیک عملوں کا بھی کوئی فائدہ، نیک اعمال کا بھی فائدہ تب ہے جب بندہ عزت والا ہو، عفت والا ہو، حیا والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کا جو تکملہ ہے وہ آگے سورہ نور ہے۔ سورہ نور مدنی ہے، سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں عفت اور حیا کا تکملہ بیان کیا ہے۔ اس نور، اس کا نام اس مناسبت سے ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نور کو بیان کیا، لیکن سورہ نور کا جو سبب نزول بیان کیا گیا ہے وہ ایک خاص واقعہ ہے، اور وہ واقعہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری تمام مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہودیوں کی طرف سے، منافقین کی طرف سے الزام لگایا گیا تھا بہت برا، اور یہ وہ بہت بڑی سازش تھی۔ یہ غزوہ بنو مستلق کا واقعہ ہے کہ جب واپسی پر، اس سے پہلے بھی عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ پہلے بھی کئی حملے کر چکا تھا، اور اس سفر میں تو وہ ساتھ گیا ہوا تھا، تو یہاں پر بھی اس نے حملہ، پہلے تو وہاں پر مہاجرین و انصار کو لڑایا آپس میں، اور پھر واپسی پر جو ہے اس کے ہاتھ یہ واقعہ لگ گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مقام پر اپنا ہار بھول گئی تھی، تو اس ہار کی تلاش میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ پہلے ہی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان بھی تھے اور ناراض بھی تھے، تو رکے نہیں،
فوراً حکم دے دیا جانے کا. اب یہ پیچھے رہ گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ شخص جو پیچھے سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے مقرر کردہ شخص تھا، تو پھر ان کی اونٹنی پر بیٹھ کر کے حضرت اما عائشہ صدیقہ تشریف لائی. تو ان کی منافقین کی نظر پڑ گئی عبداللہ ابن ابی کی، تو اس نے بہت برے الزام لگانے شروع کر دیے، جس کی تفسیر کتب احادیث میں بھی تفاسیر میں بھی موجود ہے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات قرآن پاک کی سورہ نور میں یہ 18ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے آپ کی برات کو، آپ کی صفائی کو، آپ کی پاک دامنی کو بیان کیا ہے، آپ کی عفت کو بیان کیا ہے، آپ کی حیا کو بیان کیا ہے. اور اس کے ذیل میں ایک بہت بڑا سبق ہے پوری امت کی خواتین کو، کہ جو عزت دار ہوں گی، جو پاک دامن ہوں گی، جو با حیا ہوں گی، حیا والی ہوں گی، اللہ رب العزت ان کی حیات کو بھی محفوظ رکھے. ان کو دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کی عزت نہیں اچھال سکتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پردہ دری فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ناکام فرماتے ہیں. ان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ پھر جو ان کے خلاف زبانیں اٹھتی ہیں یا ان کے خلاف جو لوگ کسی قسم کی سازش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرماتے ہیں، ان کو ناکام فرماتے ہیں، ان کو ذلیل و خوار فرماتے ہیں. تو اس لیے پچھلی جو صورت ہے سورۃ المومنون، اس کا بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو خلاصہ ہے، جو مرکزی خیال ہے، وہ یہ ہے کہ مومنوں کو جس طرح ایمان اعمال میں صفات پیدا کرنی چاہیے، ان صفات میں اہم ترین صفت حیا کی ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی صاحب ازواج مطہرات کی صفت حیا کو، پاک دامنی کو بیان کیا ہے. اور اس کے ذیل میں ایمان والوں کو اصول اور قاعدہ دے دیا. جو پاک دامن ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو پاک دامن مرد عطا کریں گے، اور جو پاک دامن مرد ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو پاک دامن عورتیں عطا کریں گے، اور جو ناپاک مرد ہوں گے ان کو ناپاک عورتیں، اور جو ناپاک عورتیں ہوں گی ان کو ناپاک مرد ملیں گے. یہ تو دنیا کی، اور آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی، اور جو صحیح ہوں گے آخرت میں بھی ان کو اس کا اچھا اجر اور صلہ دیا جائے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم عفت اور حیا کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنے آپ کے دامن کو پاک اور صاف رکھیں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. اللہ تبارک و تعالی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا